آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا ورلڈ ویو اس کے اوپر کیا ہے، دنیا میں بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں، کیا نظائر ملتی ہیں ہمیں، تحفظ جو متعلقہ افراد ہوتے ہیں کیس میں ان کے تحفظ سے متعلق یا ان کی پروٹیکشن سے متعلق، اور پھر پاکستان کے حالات و واقعات میں اگر ہم اس قانون کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہمیں ابھی چیزیں انشور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بھی انشور ہو کہ تحفظ بھی ملے بٹ شفاف ٹرائل سے متعلق جو کنسرنز یہاں پہ اٹھائے جا رہے ہیں ان کا بھی ازالہ ہو سکے؟ جی شکریہ لینا. پہلے تو ایک پازیٹیو پہلو، اور پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ اگر کسی کو دہشت گرد کہہ دیا جائے ریاست کی طرف سے، وہ اکیوز نہیں رہتا، وہ دہشت گرد ہی تصور ہوتا ہے. تو پھر بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ان کا انکاؤنٹر کر دو، ان کا ماورائے عدالت قتل کر دو، انہیں جبری طور پہ گمشدہ کر دو. تو ایک طرح سے بہتر ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم عدالتی سسٹم میں تو آئے ہیں اور یہ سمجھا گیا ہے کہ کوئی بھی چاہے دہشت گردی کا اکیوزڈ ہی کیوں نہ ہو، وہ ملزم ہے جب تک ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے جرم کیا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی ٹرائل کی، کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا ہے ریاست نے یہ دہشت گرد ہے، ریاست کیوں جھوٹ بولے گی، تو انہیں آپ قتل ہی کر دو. سی سی ڈی کا کتنا ہم دفاع سنتے ہیں پورے ملک میں، اس شعبے بھی سنتے ہیں. تو یہ ایک خوشائن بات ہے. لیکن پرابلمز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے آئین کا آرٹیکل 10A وہ گارنٹی کرتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ایکسیپشنز نہیں ہیں، کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں. جیسے فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس میں ہے نا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے یا اور معاملات کے لیے ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے اس حق کو. فیئر ٹرائل میں اس طرح کی کوئی ایکسیپشنز نہیں ہے. تو یہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہر شخص کو ایک کرمنل ٹرائل میں ایک فیئر ٹرائل ملے گا. تو یہ تو ہم سب مانتے ہیں، میرا خیال ہے جو دفاع بھی کریں گے اس قانون کا، کہ فیئر ٹرائل تو نہیں مل رہا. اگر پورے کا پورا سسٹم خفیہ ہوگا، جج سے لے کے وٹنسز سے لے کے پروسیکیوٹر سے لے کے کون فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ ہائی سیکیورٹی کیس ہے، سب خفیہ ہوگا، تو فیئر ٹرائل تو نہیں ملے گا. کیونکہ اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈیفینس کاؤنسل ہیں وہ صحیح طرح کراس ایگزامینیشن نہیں کر سکتے، اور پبلک یا کوئی بھی اور شخص اس کیس کو دیکھ نہیں سکتا. تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کیا فیئر ٹرائل ہوا، کس طرح پروسیڈنگز ہوئیں، کیا اکیوزڈ کے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ کیے گئے. تو اگر ہر چیز خفیہ ہے تو فیئر ٹرائل تو نہیں ہے. تو یہ ہمارے آئین کے تو خلاف ہے، میرے خیال یہ مان لیں. دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ کیا پھر بھی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ ضروری ہے کہ نہیں. میں ہم سب کی توجہ، ہماری آڈینس کی توجہ ابھی جو ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کی شک 21 پہ دلوانا چاہوں گی. وہ آلریڈی کہتا ہے کہ پروٹیکشن ٹو ججز، کاؤنسل، پبلک پروسیکیوٹر، وٹنسز اینڈ پرسنز کنسرنڈ ود دا کورٹ پروسیڈنگز، وہ پوری ریاست جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرووائڈ کرے. اور اس میں بہت سے سیف گارڈز ہیں لینا جو دیے گئے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرمڈ فورسز کی اگر ضرورت پڑے کہ وہ تحفظ دیں تو وہ بھی تحفظ دیں. اور بہت کچھ ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، بٹ میرا سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ پنجاب حکومت ہمیں یہ بتائے کہ یہ سیکشن 21 ناکافی کیوں ہے. Why is it insufficient کہ آپ کو مزید 21AAA لانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. کچھ تو ہمیں رپورٹ بتائیں کہ کیا مسائل پیش آتے ہیں کہ آپ ان پروویژنس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کچھ سال پہلے KP میں اس طرح کے قانون پہ بحث ہو رہی تھی، پنجاب کی طرف سے آبجیکشن آئی کہ ہمارے پاس تو 21 ہے آلریڈی قانون میں، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے اس طرح کے قانون کو لانے کی. تو وہ جو 2-3 سال پہلے آبجیکشن تھی، وہ 2-3 سال میں ایسا کیا بدلا کہ اب پنجاب ہی ہے جو اس طرح کا قانون لانا چاہ رہی ہے. تیسری بات علینا، آپ نے اور ممالک کا پوچھا، میں اس سے اگری نہیں کرتی کہ فیس لیس کورٹس ایک نارم ہے پوری دنیا میں جو ہے دہشت گردی کے خلاف اپنائے جاتے ہیں. بالکل نہیں. کچھ اس طرح کے پروٹیکشنز جو ہمارے آرٹیکل سیکشن 21 میں ہیں وہ مختلف ممالک استعمال کرتے ہیں. جج کے سامنے اسکرین آ جاتی ہے، وٹنس کے سامنے اسکرین آ جاتی ہے، نام خفیہ رکھے جا سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی انونیمٹی
जिसमें किसी को नहीं पता होगा. ये एक मुझे एग्जाम्पल आती है, पता कि क्या है क्या नहीं है. बिल्कुल मुझे याद पड़ता है पेरू में इस तरह का मामला हुआ था, और अब कई साल पहले, कई दहाइयाँ पहले, और अब उसको बहुत बुरी तरह याद किया जाता है कि किस तरह इस तरह का जो सिस्टम था वो अब्यूज़ हुआ, किस तरह लोगों के खिलाफ जो रिजीम के खिलाफ थे या जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, किस तरह उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ. तो ये बिल्कुल गलत है. मैं अक्सर देखती हूँ लोग कहते हैं कि नहीं पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं. नहीं, प्लीज़ मिसाल दीजिए. इस तरह का कानून पूरी दुनिया में नहीं होता. कुछ प्रोविजंस हैं जो ऑलरेडी सेक्शन 21 में वो होती हैं, लेकिन इस तरह का कानून नहीं होता. एक आखिरी बात अलीना, कुछ लोग हैं जो रियासत कहेगी ये दहशतगर्द है, वो कहेंगे वो दहशतगर्द है. कुछ लोग हैं जिसमें मैं अपने आप को भी गिनती हूँ, मेरे लिए सच जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली एविडेंस क्या है, एक्चुअली वो शख्स किस चीज़ में मुलव्विस है, उन पे जुर्म क्या साबित हुआ है. मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे कुछ सेंसिटिव मामलात होते हैं जिसके साथ पूरी आइडियोलॉजीज़ लिंक्ड होती हैं, मूवमेंट्स लिंक्ड होती हैं. ऐसे केसेस में हमने बलूचिस्तान में हाल ही में देखा है, लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंसेस दे दिए गए हैं. उसमें भी उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला. उनके जो हमें पता ही नहीं है एविडेंस क्या था. जजमेंट भी है, उस सामने आ गई है, उसमें कुछ नहीं हमें बताया गया कि क्या एविडेंस था जिसकी बेसिस पे उनको कन्विक्ट किया गया दहशतगर्दी के लिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई. अब मुझ जैसे लोगों के लिए तो ये मजीद सवाल ही पैदा करता है कि अगर आपने जस्टिस आपकी एक ऑब्जेक्टिव है, ट्रूथ उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट है, हकायक जाने बगैर आप जस्टिस की तरफ तो जा ही नहीं सकते. तो मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं कि आप सजाएं तो दे देंगे, चले ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं, और बाकी सब ने भी बात की कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वो बहुत से और केसेस भी ट्राई करती हैं, और उसमें अगर जब तक सच सामने नहीं आएगा तो हम इंसाफ की तरफ नहीं बढ़ सकते. और जो वो बहुत सारे लेना 5%, 10% लोग होंगे जो शायद जिनको फर्क पड़ेगा, सिर्फ इससे नहीं कि कन्विक्शन हुई है, बट वो जानना चाहेंगे क्यों हुई है. आप उनको अपनी साइड पे नहीं कर सकेंगे. तो अगर रियासत ये चाहती है, सिर्फ ये नहीं कि वो सजाएं दे, कि वो लोगों को भी ये बताए कि ये इंसाफ हुआ है, वो इससे पूरा नहीं होगा. तो मेरा ख्याल है नजरसानी की जरूरत है. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्शन 21 है उसको बताएं उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसमें कंसिडरेशन के बाद तरमीम. अच्छा, इसमें जो वजूहात दी गई हैं इस अमेंडमेंट के ड्राफ्ट में जो वजूहात दी गई हैं वो बड़ी सरसरी सी हैं. एग्जैक्टली, वो बड़ी सरसरी सी हैं. उसमें कोई उसमें डिटेल नहीं दी गई कि एग्जैक्ट क्या वजूहात हैं.